حلال رشتوں کی طرف جنسی رجحان کی وجہ بچپن میں بچوں کو ایک ساتھ نہلانا، ایک ساتھ کپڑے پہنانا، والدہ کا بچوں کے ساتھ کپڑے بدلنا، یا پھر باتھ روم میں چھوٹے بچوں کے ساتھ نہانا۔ بچوں میں بچپن سے ہی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ گندے فضول سے ڈرامے دیکھنا، فلمز دیکھنا، یہ سب کچھ نالائق والدین کی نالائق تربیت کا انداز ہے۔ اس کے بعد بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان غلط جو بھی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے مٹیریل، اس کے مطابق پھر وہ پورن کی طرف جاتے ہیں، غلط دوستوں یاروں کی صحبت میں رہتے ہیں، یا پھر جو مغرب میں پڑھایا گیا جنسی لٹریچر ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ بدکاریوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، کیونکہ بچپن میں جو انہوں نے مٹیریل دیکھا ہوتا ہے، جس طرح کے انہوں نے واقعات دیکھے ہوتے ہیں، اور ماں کا ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدلنا اور ان کے سامنے نہانا، یہ سب ان کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ بہت نازک ہیں۔ بچوں کے ذہن، بچوں کی سوچ ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتی ہے، بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ جو چیز بھی دیکھتے ہیں اس کو فوراً اپنے اندر گریب کرتے ہیں، فوراً ان کا لاشعور اس کو اندر بٹھا لیتا ہے، چاہے اس وقت وہ کام نہ کریں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے لاشعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی عمر بڑی ہوگی، جو بچپن میں ان کے ساتھ حادثات، واقعات، یا جو چیزیں بھی انہوں نے گندا مٹیریل دیکھا ہوگا، وہی چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو وہاں پہ تربیت نہیں دی گئی کہ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی۔ والدین جب چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے انگلش موویز، انڈیا کی فلمیں، یا پھر جو آج کل پاکستانی ڈرامے، جو پہلے ایسے نہیں تھے لیکن آج کل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ بچوں کے سامنے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اس میں جو رومانٹک ڈائلاگز بولے جاتے ہیں، جو رومانٹک وہاں پہ اداکار جو ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی ٹچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی جو فلمیں ہیں اس میں وہ کسنگ بھی دکھا رہے ہیں، بلکہ بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے جو کہ والدین تو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے سے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ چھوٹی سی عمر میں صاف ستھرے چہرے اور صاف ستھری سوچ، شفاف سوچ کے اندر جب اس طرح کے لوازمات پڑیں گے، اس طرح کا مٹیریل جب اندر گھستا چلا جائے گا، تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ ضائع ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ ٹریگر بن کے ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تو وہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کا اثر لے رہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہی چیزیں واپس ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے ذہن میں واپس آنا شروع ہو جائیں گی، وہ ریپیٹ ہوں گی فلم کی طرح، اور جب وہ ریپیٹ ہوں گی تو وہی چیزیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے، باقی کزنز کے ساتھ کریں گے، اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ کریں گے، سہیلیوں کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کی جڑ کیا ہے کہ والدین نے طریقے سے ان کو تربیت نہیں کیا۔ ان کی تربیت اگر اچھے طریقے سے ہوئی ہو، سلجھے ہوئے انداز میں، تو پھر بچے سائڈ پہ نہیں جاتے، کیونکہ ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ جب پڑھے لکھے جاہل، اور جو جاہل ہیں ان کو تو ویسے ہی نہیں پتا، لیکن آج سوسائٹی میں پڑھے لکھے لبرل جاہل لوگ یہی کام کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتا ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، جو بھی ہاتھ میں آئے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ والدین کو کیا پتا کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ میں ان کے ایک شیطانی چیز ہے، اب وہ ایک کونے میں کھڑے کارٹون دیکھ رہے ہیں، یا پھر کوئی گندی مووی دیکھ رہے ہیں، گندا سین دیکھ رہے ہیں، والدین کو تو نہیں پتا ہوگا، اور نہ ہی وہ ایک دم ان کو دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بچے کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں پہ بہت زیادہ اعتماد ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے والدین کی، جو کہ بچوں کے دوست بن کے اپنے والدین کا رو بھی ختم کر رہے ہیں، بلکہ ختم کر چکے ہیں کہ ہم بچوں کے دوست ہیں، تاکہ بچے ہمارے ساتھ فری ہو کے ہر بات شیئر کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جب آپ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں تو کیا آپ کی پیرنٹس والی وہ رسپیکٹ بچے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا بچے اپنے دوستوں کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کی جو باتیں ان کو اوبے کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی باتیں اوبے کریں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ بچے ہمیشہ اپنے والدین کو اوبے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے والدین ہمیں ڈانٹیں گے، ہم سے ناراض ہوں گے،
تو یہ ڈر خوف ہی بچوں کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، نہ کہ والدین بالکل اپنے بچوں کے دوست بن کے رہیں اور اپنا ڈر ختم کر دیں، بچے ایزیلی فرینک ہو کے ان سے باتیں کریں، کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، یہ بھی تو ہمارے دوست ہیں۔ تو بچوں کو پھر کون روکے گا؟ کیا بچوں کو اتنی عقل سمجھ، اتنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ خود ہی اپنے فیصلے کر سکیں؟ نہیں ہوتا۔ ایک عمر تک بچوں کو والدین انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی گائیڈنس جو ہے وہ بچوں کو چلا رہی ہوتی۔ جب بچوں نے اپنے والدین کو کچھ سمجھنا ہی نہیں تو وہ کس طرح سے ان کی گائیڈنس پہ چلیں گے، کیسے ان کو اوبے کریں گے، کیسے ان کی فرما برداری کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے آج بہت سی بیٹیاں جو والدین کو کچھ نہیں سمجھ رہی اور وہ آوارگی کا شکار ہیں۔ آج بہت سے بیٹے اپنے والدین کو ایک آنکھ نہیں بہاتے اور نہ ہی وہ والدین کو کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ جب انہیں ڈانٹا جائے، انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کون، ہم آپ کے والدین ہیں، آپ ہمارے والدین بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو جہاں پہ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے وہاں پہ کس کو برا کہا جائے، والدین کو یا پھر بچوں کو؟ اس جگہ پہ، اس کنڈیشن پہ صرف اور صرف تربیت کو کہا جاتا ہے کہ کیا بچوں کی تربیت کی گئی ہے کہ آج وہی والدین خود ان کی تربیت کا شکار ہیں۔ یہ تربیت ہی بول رہی ہے۔ جو آج بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بات کرنے والے، آپ کو تو خود تمیز نہیں ہے، آپ تو خود جاہل ہیں۔ یہ ماں باپ کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے دوست بن کے فری ہو کے ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس ختم کر دیتے ہیں، ان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ جیسے اپنی ذات پہ بھی نہیں کیا جاتا، بعد میں انجام یہی نکلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو رنگ دیں گے وہی رنگ ان کا سامنے آئے گا، چاہے وہ رنگ کالا ہے، پیلا ہے یا نیلا ہے، خوشنما ہے یا بدنما ہے، یہ وہی رنگ ہے جو کہ والدین ان کو دے چکے ہیں۔ اپنے رنگوں کو سب سے پہلے چیک کیجئے، اپنے بچوں کو بعد میں برا بھلا کہیے، کیونکہ بچوں کے کارنامے ان کے والدین کی تربیت ہی ہے۔ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، جنہوں نے ان کو بالکل کھلا اور آزاد چھوڑ دیا تھا، اور یہی پروان چڑھی اولاد انہی والدین کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اب تو بھگتنا ہے تو بھگتیں، ہر دوسرا شخص فتووں کی زد میں ہے۔ پتہ نہیں علم بڑھ رہا ہے یا جہالت۔